امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہو گیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کا دعویٰ، ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی۔ ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری ابھی باقی ہے۔ فریقین 60 روزہ مفاہمت کی یادداشت پر متفق ہو گئے۔ 30 روز میں آبدہ ہرمز سے تمام بارودی سرنگوں کی صفائی ایران کی ذمہ داری ہوگی۔ ایران نے تاحال جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی۔ امریکہ کا 3 روز میں ایران پر دوسرا حملہ۔ امریکی فوج نے ملٹری سائٹ اور بندر عباس میں کنٹرول سٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق فوج نے نیویگیشن کے لیے خطرہ بننے والے ایرانی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فوجی ٹھکانے سے آبنہ ہرمز میں تجارتی نقل و حمل کو خطرہ تھا۔ کارروائیاں بحری راستوں اور امریکی فوج کے تحفظ کے لیے کی گئیں۔ امریکی فوج کا ہرمز میں 5 ایرانی ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کے مطابق علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ پاسداران انقلاب نے کہا بندر عباس حملے کے جواب میں امریکہ کے اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ مزید حملوں پر زیادہ فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فورسز نے آبدہ ہرمز پار کرنے کی کوشش پر 4 جہازوں پر وارننگ شاٹ فائر کیے، جس کے بعد انہیں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی آئل ٹینکر نے بھی آبدہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ کویت کی اپنی سرزمین پر ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کی مذمت۔ کویتی وزارت خارجہ نے حملوں کی تمام تر ذمہ داری براہ راست ایران پر عائد کر دی۔ ایرانی حملے کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی قرار۔ اپنے بیان میں کہا کہ کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششوں کے دوران ایرانی حملہ صورتحال کو مزید خراب کرے گا۔ ایران وحشیانہ حملوں کو فوری طور پر اور غیر مشروط طور پر بند کرے۔ کویت اپنے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ امریکی صدر کی اتحادی ملک عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز سب کے لیے کھلی رہے گی، کوئی بھی آبنہ ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا، یہ بین الاقوامی سمندری گزرگاہ ہے۔ عمان کو بھی دوسرے ملکوں کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ امریکہ عمان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور عمان یہ بات سمجھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کی پیشکش اور مجوزہ معاہدے سے مطمئن نہیں، معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ اسرائیل انجام کے قریب اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گا۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈے اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر تحریری بیان میں کہا کہ دشمن ملک کی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بلا جواز یا جائز اختلافات کو کسی صورت بھی تنازعات اور تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ ایرانی عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملک کی یکجہتی کی علامت بنے۔ ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ ایران نے بندر عباس پر امریکی حملے کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی امریکی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا امریکی حملہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی سے خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ امریکی فوجی کارروائی سے امن کے لیے سفارتی کوششوں کو نقصان ہوگا۔ ایران کا قومی سلامتی کے اہم معاملات پر سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران اپنے اسٹریٹجک مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آبنہ ہرمز پر کنٹرول اور یورینیم افسودگی ریڈ لائن ہے۔ ایران کی مصالحتی کونسل کے رکن محمد رضا بہنر نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات مرحلہ وار بنیادوں پر ہوں گے۔ ہر ایرانی قدم پر امریکہ کو بھی عملی اقدام کرنے ہوں گے۔ جہاں امریکہ نے عمل درآمد روکا تو ایران مذاکرات روک دے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ڈپٹی سیکریٹری علی باقری کا امریکہ سے تمام منجمد ایرانی اثاثے فوری بحال کرنے کا مطالبہ۔
امریکی وزیر خزانہ کا ایرانی آبنہ ہرمز اتھارٹی پر نئی پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ امریکہ نے عالمی کمپنیز اور ممالک کو ایرانی ایجنسی کو ٹرانزٹ فیس دینے سے خبردار کر دیا۔ ٹرانزٹ فیس کو امداد کی شکل میں چھپا کر دینے پر بھی سخت پابندی ہوگی۔ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ تمام ممالک ایرانی اتھارٹی کے ساتھ کوئی بھی لین دین نہ کریں۔ ہماری بحری ناکہ بندی نے ایرانی تیل کی برآمدات کو کم ترین سطح پر پہنچا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان۔ آبنہ ہرمز کے نگران ایرانی اتھارٹی کو بلیک لسٹ کر دیا۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی اب امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ ایرانی ادارہ عالمی سمندری گزرگاہ آبنہ ہرمز کی نگرانی کرتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نئی پابندیوں سے خلیج فارس میں بحری آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں چینی ہم منصب وانگ ای سے اہم ملاقات۔ پاک چین وزرائے خارجہ کے درمیان علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے سفارتکاری کے فروغ پر گفتگو۔ وانگ ای نے خطے میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ چین کا پاکستان کے امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور چین کا علاقائی استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ مینا میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دونوں وزراء داخلہ کی ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک سعودی تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کو سعودی عرب میں ٹریننگ دی جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کا اعلیٰ سطح وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دونوں وزراء داخلہ کے درمیان خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پیغامات میں کہا ہے کہ یوم تکبیر قومی اتحاد، استقامت اور خود مختاری کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستان نے ایٹمی قوت بن کر جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ ایٹمی صلاحیت قومی سلامتی اور مؤثر دفاعی حکمت عملی کی ضمانت ہے۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کے درمیان دیگر مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپتال میں کامیاب سرجری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو کامیاب سرجری کے بعد اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ بڑی سرجری کے بعد ڈاکٹرز نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید کے روز اسپتال سے ہی انتظامی امور انجام دیے۔ انہوں نے صوبے بھر میں سیکیورٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ حجاج کرام نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری، رمی جمرات کے بعد کعبہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی۔ حجاج کرام کل 12 ذی الحج کو نماز ظہر سے پہلے شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے۔ 13 ذی الحج کو رمی جمرات کے بعد مینا سے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔